بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے لوگوں کے پاس غسل میں پردہ کرنا۔ حدیث نمبر 278۔ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں فتح مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو پردہ کر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میں ام ہانی ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ میں فرمایا، یہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ پردہ موٹا تھا۔ غسل میں پردہ ضروری ہے تاکہ لوگ نہ دیکھیں۔ جیسے ضرورت کے بغیر کشف عورت جائز نہیں، اسی طرح ضرورت کے بغیر کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ابن بطال نے کہا، جو شخص حمام یعنی جس کی دیواریں نہ ہوں میں تہبند باندھے بغیر نہائے، اس کی شہادت قابل قبول نہیں۔ امام مالک، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور عبد الرحمن اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ اور جب تہبند اتار کر حوض میں داخل ہو جائے اور داخل ہوتے وقت اس کی عورت ظاہر ہو جائے یعنی پردے کی جگہ ظاہر ہو، تو امام مالک اور امام شافعی کے مذہب میں اس کی شہادت ساقط ہے۔ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے مذہب میں ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ اس قدر سے بچنا مشکل ہے، لہذا وہ معذور ہے۔ سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی عورت کی یعنی پردے کی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کا نام فاختہ یا فاطمہ یا عاتقہ یا ہند ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اگلا باب ہے جب عورت کو احتلام ہو جائے۔ حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت کو احتلام ہو جائے اس پر غسل واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ منی دیکھے۔ حدیث کی تشریح، جب مرد نیند میں یہ دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے یا اس نے جماع کیا ہے اور تری وغیرہ نہ پائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی عورت جب یہ خواب میں دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہے۔ ایک روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے تبسم کیا اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے منہ ڈھانپ لیا۔ ان دونوں حدیث میں موافقت اس طرح ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام سلیم کے کلام سے تعجب کرتی ہوئی ہنس پڑی، تبسم ضحک کے معنی میں، اور حیا سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ ابن بطال نے کہا کہ حدیث میں اس عمل کی دلیل ہے کہ سب عورتوں کو احتلام ہوتا ہے اور نیند میں جب عورت کو انزال ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کو احتلام نہ ہوتا تھا، ورنہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعجب نہ کرتی۔ اگلا باب ہے جنبی کا پسینہ اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ منورہ کے ایک راستہ میں ملے، حالانکہ وہ یعنی ابو ہریرہ جنبی تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انقباض کیا اور آپ سے پیچھے رہ گیا اور غسل کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کہاں گئے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا، میں جنابت کی حالت میں تھا اور میں نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ آپ کے بعد مجالست کروں جبکہ میں ناپاک ہوں۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث کی تشریح، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جنبی کی ذات ناپاک نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ایسے ناپاک ہو گئے ہیں جیسے عین نجاست پلید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فعل پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے جو تم نے گمان کر رکھا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنبی کا یعنی ناپاک آدمی کا پسینہ پاک ہے اور وہ خود بھی ناپاک نہیں ہوتا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہو۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے۔ ابن حزم نے کہا کہ مشرکوں کا پسینہ ناپاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک پلید ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا اعتقاد پلید ہے، وہ خود نجس نہیں۔ آیت کریمہ کا وہ عمل بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتابی عورتوں سے نکاح مباح فرمایا ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ ان سے جماع کرنے والا ان کے پسینہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بھائی ہمہ اس پر صرف غسل ہی واجب ہے، کپڑے دھونے واجب نہیں ہے، جیسا کہ مسلمان عورت سے جماع کرنے سے صرف بدن کا غسل ہی واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ زندہ آدمی نجس عین نہیں، اس میں مرد و زن سب برابر ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو استاد کے پاس پاک و صاف ہو کر بیٹھنا چاہیے اور غسل جنابت میں تاخیر جائز ہے، بشرطے کہ نماز فوت نہ ہو۔
میت کو غسل دینے میں علماء احناف میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا میت کو غسل دینا اس لیے واجب ہے کہ مفاصل کے نرم پڑ جانے سے اس میں حدث آ جاتا ہے، ناپاکی آ جاتی ہے، اس لیے غسل دینا واجب نہیں کہ مردہ پلید ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن ان اللہ مکرم و معظم ہے، اس لیے وہ موت کے باعث پلید نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ پلید ہو جائے تو دوسرے حیوانات کی طرح وہ غسل سے پاک نہ ہو۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ وضو کی طرح میت کے لیے چاروں اعضاء دھونے پر اختصار کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کا سبب متکرر ہوتا ہے، اس میں بار بار غسل کرنے میں حرج ہے، اس لیے دفع حرج کے لیے چاروں اعضاء کے غسل پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن موت کی حالت میں سبب واحد ہے، اس میں تکرار نہیں، اس لیے جنابت کے غسل کی طرح میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں حرج نہیں ہے۔ علماء عراق نے کہا جب انسان مر جائے تو اس میں دم سائل منجمد ہو جاتا ہے جس سے وہ پلید ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نجس کا سبب موت ہے، اس لیے اگر وہ کنویں میں مر جائے تو پانی پلید ہو جاتا ہے، اگر نمازی اسے اٹھا لے تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی، اگر وہ نجس نہ ہوتا تو نماز جائز ہوتی، جیسے بے وضو شخص کو اٹھانے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگلا باب ہے جنبی باہر جائے اور بازار وغیرہ میں چلے۔ اختار نے کہا جنبی سینگی لگوائے اور اپنے ناخن ترشوائے اور سر منڈوائے اگرچہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کئی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، حالانکہ اس روز آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ حدیث کی تشریح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ایک دوسرے کے قریب حجرے تھے جن میں وہ رہتی تھیں، تو لازمی طور پر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جانے کا ارادہ فرماتے تو ایک حجرے سے نکل کر دوسرے میں تشریف لے جاتے، اور یہ آنا جانا عام ہے، اور گھر سے گھر کی طرف ہو یا بازار وغیرہ کی طرف ہو۔ جب حالت جنابت میں گھروں اور بازاروں وغیرہ میں جانا جائز ہوا تو اس حالت میں سینگی لگوانا، ناخن ترشوانا اور سر کا حل کرنا بھی جائز ہے۔ اپنی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے جبکہ میں جنبی تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں آپ کے ساتھ چلا حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے اور میں تیز نکل گیا اور گھر آ کر غسل کیا، پھر حاضر ہوا جبکہ آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ میں نے اپنا حال عرض کیا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اے ابو ہریرہ، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی باب سے مناسبت یوں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حالت جنابت میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی وضو سے پہلے اپنے امور میں تصرف کر سکتا ہے اور استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر چل سکتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا اس امر کی دلیل ہے کہ جنبی طاہر ہوتا ہے، نجس عین نہیں ہوتا۔ اگلا باب ہے جنبی کا غسل کرنے سے پہلے جبکہ وہ وضو کرے گھر میں رہنا۔ حدیث ہے ابو سلمہ نے کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین نے کہا ہاں جبکہ وضو فرما لیتے تھے۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث ذکر کی کہ جس گھر میں کتے، تصاویر اور جنبی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنبی غسل کرنے میں سستی کرے اور اسے اپنی عادت بنا لے حتیٰ کہ نماز فوت ہو جائے، اور یہ مراد نہیں ہے کہ جو غسل کرنے میں تاخیر کرے۔ لہذا بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے یہ حدیث متضاد نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ابو حدیث کی یہ حدیث منسوخ ہے درست نہیں ہے، کیونکہ ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ بخاری کی مذکورہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنبی جب سونے کا ارادہ کرے تو اٹھ کر وضو کر لے پھر سو جائے۔ اگلا باب ہے جنبی کا سو جانا۔ حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں جب تم سے کوئی وضو کر لے تو وہ سو سکتا ہے حالانکہ وہ جنبی ہو۔ حدیث کی تشریح ترجمہ الباب سے مطابقت یہ ہے کہ جنبی کے گھر میں سونے کا مقتضا یہ ہے کہ اس کا حالت جنابت میں گھر رہنا جائز ہے بشرط کہ نماز فوت نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو وضو کرنے کے بعد سو جائے۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ امام ترمذی نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو جاتے اور پانی کو مس تک نہ فرماتے تھے۔
ابن ماجہ اور ابن طحاوی نے بھی اس معنی میں روایات ذکر کی ہیں۔ اس حدیث سے سفیان ثوری اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ کوئی شخص حالت جنابت میں وضو کیے بغیر سو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ، محمد، شافعی، مالک اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنبی سونے سے پہلے نماز کے وضو جیسا وضو کر لے اور یہ وضو مستحب ہے، مگر امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری نے کہا کہ اگر جنبی وضو کیے بغیر سو جائے تو حرج نہیں ہے اور وضو کر لینا ہمیں زیادہ پسند ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا جنبی وضو کرنے سے پہلے نہ سوئے اور وضو کرنے سے پہلے بیوی سے دوبارہ مجامعت کر سکتا ہے اور کھانا کھا سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پر نجاست نہ لگی ہو، ورنہ ہاتھوں کو دھو لے، اور حیض والی عورت وضو کرنے سے پہلے سو سکتی ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس وضو میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح حدث میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے شداد بن اوس سے روایت کی، انہوں نے کہا جب تم میں سے کوئی حالت جنابت میں ہو اور سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے، کیونکہ یہ غسل جنابت کا نصف ہے، یعنی آدھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک طہارت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کر لینا بھی کافی ہے۔ بیہقی نے اسناد حسن سے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرما لیتے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر لیتے تھے۔ اگلا باب ہے جنبی وضو کرے پھر سو جائے۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو شرمگاہ دھو کر نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب وضو کر لے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رات کو انہیں حالت جنابت ہو جاتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لو اور شرمگاہ دھو کر سو جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت علی الفور واجب نہیں، یعنی فوراً واجب نہیں ہے، البتہ نماز کا وقت قریب ہو تو غسل جلدی کرنا ضروری ہے۔ اگلا باب ہے عورت کی شرمگاہ کی رطوبت جو مرد کو لگ جائے اس کا دھونا۔ حدیث ہے زید بن خالد جونی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے خبر دیں کہ جب مرد اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ حضرت عثمان نے کہا وضو کرے جیسا نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اور شرمگاہ کو دھو لے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو میں نے علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہ حکم دیا۔ یحییٰ نے کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ عروہ بن زبیر نے ان کو خبر دی کہ ابو ایوب نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے جماع کرے اور منی نازل نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں، وہ صرف وضو کرے اور شرمگاہ کو دھو لے، مگر یہ حدیث منسوخ ہے۔ جمہور کا مطلب یہی ہے کہ ایجاب غسل انزال منی پر موقوف نہیں، بلکہ جب اشفا فرج میں غائب ہو جائے مرد و عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح کی دوسری روایت میں ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جانور یا مردہ عورت سے جماع کرنے سے جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث ہے ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ جب مرد عورت سے جماع کرے اور منی نازل نہ ہو تو کیا غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا عورت سے جو رطوبت وغیرہ لگی ہو اسے دھو ڈالے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا غسل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے اور یہی آخری امر ہے، اور اس مسئلہ میں احادیث کا ذکر صرف صحابہ کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف کی بنا پر ہے اور پانی زیادہ صفائی کرنے والا ہے۔ یہ حدیث بھی منسوخ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس جماع میں انزال نہ ہو اس میں غسل کر لینے میں زیادہ احتیاط ہے، اور ذاق الآخر کی اس طرف اشارہ ہے کہ باب میں مذکور حدیث منسوخ نہیں ہے۔ ابن عربی نے کہا کہ امام بخاری نے اس مسئلہ میں جمہور کی مخالفت کی ہے کیونکہ جس جماع میں انزال نہ ہو اس میں ایجاب غسل پر صحابہ کرام اور تابعین کا اتفاق ہے، اور بخاری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں غسل واجب نہیں لیکن احتیاطاً غسل کر لینا مستحب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ کرام نے جنابت سے غسل کرنے میں اختلاف کیا۔ بعض صحابہ نے کہا
جب اشفا فرج میں غائب ہو جائے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ غسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم نیک لوگ ہو، تم نے بعد میں جنگ کی ہے، جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے بعد دوسروں کو کیا حال ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کریں۔ آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تو ام المومنین نے کہا جب خدانوان مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین نے کہا جو شخص اس مسئلہ کے خلاف الماء من الماء کہے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ امام طحاوی نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو اس مسئلہ کی ترغیب دلائی اور اس کا کسی نے انکار نہ کیا۔ امام طحاوی نے کہا عورت سے جماع روزے اور حج کو فاسد کر دیتا ہے اور حد اور میر کا موجب ہے، انزال ہو یا نہ ہو، اسی طرح اس سے غسل واجب ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ اگلی حدیث ہے عبدالرحمن بن قاسم نے کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم صرف حج کا قصد کر کے نکلے، جب صرف کے مقام پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا، حیض آواری ہو گئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک شے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر مقرر کیا ہے، تم بیت اللہ کا طواف کیے بغیر وہ افعال ادا کرتی رہو جو حاجی کرتے ہیں۔ ام المومنین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے گائے ذبح فرمائی۔ حدیث کی تشریح صرف یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ تقریباً 9 یا 10 میل دور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث شریف سے مقصد ہے کہ حیض بنات آدم سب کو شامل ہے اور بنات بنی اسرائیل اور ان سے پہلے اور بعد والی تمام عورتیں اس میں داخل ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل پر حیض بھیجا گیا حالانکہ مردوں کو حیض نہیں آتا، اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اس کی عورتیں ہیں، جیسے بنی آدم سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کو احرام باندھنے کے بعد حیض یا نفاس آ جائے وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے اور باقی حج کے سارے افعال ادا کرے اور عبادت سے معنی حاصل ہونے پر اذن و ملال اور بکا جائز ہے، اور اگر اس حال میں طواف کر لیا تو بدنہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر بے وضو طواف کرے تو دم واجب ہے۔ اگلا باب ہے حائض کا اپنے شوہر کا سر دھونا اور کنگھی کرنا۔ حدیث ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی جبکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ اگلی حدیث اس حدیث کی تشریح ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حائض عورت اپنے شوہر کے سر کے بالوں کو کنگھی کر سکتی ہے اور اس کی رضا سے اس سے خدمت لینا جائز ہے۔ حیض والی عورت ہے، اس پر علامت تانیث نہیں آتی کیونکہ یہ مؤنث کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگلی حدیث ہشام نے خبر دی کہ عروہ سے پوچھا گیا کیا حیض والی عورت بیوی میری خدمت کرے یا وہ میرے پاس آ سکتی ہے جبکہ وہ حالت جنابت میں ہو؟ عروہ نے کہا یہ سب کچھ مجھ پر آسان ہے اور حائض اور جنبی عورت میری خدمت کر سکتی ہے، اس میں کسی پر کوئی حرج نہیں۔ مجھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگھی کیا کرتی تھیں جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز مسجد شریف میں معتکف ہوتے، آپ سر مبارک ان کے قریب فرماتے جبکہ وہ اپنے حجرہ میں ہوتی، وہ آپ کو کنگھی کرتی حالانکہ وہ حائض ہوتی۔ اس حدیث میں جنبی عورت کے قریب آنے کا ذکر جواب میں مذکور نہیں مگر اس سے حائض پر قیاس کر سکتے ہیں، اور دونوں میں حد سے اکبر جامع ہے کہ جب حائض خدمت کر سکتی ہے تو جنبی عورت بھی خدمت کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حائض اور جنبی دونوں طاہر ہیں، ان کا لعاب اور پسینہ بھی طاہر ہے، اور عورت حالت حیض میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی مگر اپنا ہاتھ مسجد میں داخل کر سکتی ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث میں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حائض تھی، حائض اور کیوں نے کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ تانیث کے علاوہ مذکر مؤنث میں فرق کرنے آتی ہے اور حیض عورتوں کی مخصوص صفت ہے، اس لیے فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اگر سوال پوچھا جائے کہ حمل اور دودھ پلانا بھی عورتوں کی مخصوص وصف ہے تو حاملہ اور مرضع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ مراد ہو اس صفت کے ساتھ فعل سے التوا تو تا ذکر کی جاتی ہے۔